اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہم نے پچھلی کلاس میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا تھا۔ آج ہم سورہ فاتحہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے نوٹس دیے تھے ہم نے دیکھا تھا کہ 3 علماء کرام کے تراجم سے لفظی ترجمہ کریں گے اور 6 بامحاورہ ترجمے ہم پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت۔ الحمد، سب خوبیاں۔ اب میں مترجم جو ہیں ان کا نام نہیں لوں گی، بلکہ تینوں جو ترجمے ہوں گے وہ پڑھتی جاؤں گی، تو نوٹس میں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس کا ترجمہ کون سا والا ہے۔ الحمد، سب خوبیاں، تمام خوبیاں، تمام تعریفیں۔ للہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، لام زیر لی اور لفظ اللہ، دونوں کے ملنے سے لفظ اللہ کا الف جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور لام زیر لی کے ساتھ اللہ کا الف اور لام جو ہے وہ مل کر الف ختم ہو گیا اور ایک لام رہ گیا ہے۔ تو لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، اللہ کا مطلب لفظ اللہ کا مطلب اللہ، للہ کا مطلب ہوگا اللہ کے لیے، تینوں نے ایک ہی لکھا ہے، اللہ کے لیے۔ رب مالک، پالنے والا، پرورش فرمانے والا، رب۔ عالمین، سارے جہانوں کا، تمام جہانوں کا، تمام جہان۔ عالم ایک، عالم یعنی دنیا، جہان کو کہتے ہیں ایک کو عالم، اور عالم کی جمع ہے عالمین۔ اب یہ جو جمع کا لفظ ہے اس کی تعداد ہم معین نہیں کر سکتے، کوئی تعداد ہم متعین نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2 جہان، 3 جہان، 4 جہان۔ عالمین کا جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے وہ 2 سے زائد کتنے بھی ہوں تمام تعداد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ کتنے عالم ہے یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حقیقت جانتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ کنز الایمان کا یہ ترجمہ ہے، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا ہے۔ تفسیر نعیمی میں بھی اسی طرح سیم لکھی ہوئی ہے۔ تفسیر الحسنات میں ہے، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حافظ نظر صاحب نے لکھی ہے بامحاورہ ترجمہ، لکھا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ضیاء القرآن میں ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے جہانوں کا۔ عرفان القرآن میں ہے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ جو بھی تعریف کسی کی بھی کی جائے، کسی بھی مخلوق کی، کسی بھی چیز کی کوئی تعریف ہو، لیکن وہ حقیقی معنوں میں تعریف ہو۔ ہماری عادات، کچھ رسم و رواج ہمارے ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم مذاق اڑانے کے لیے بھی تعریفی کلمات ادا کرتے ہیں۔ جیسے کوئی حاجی نہ بھی ہو، حج نہ بھی کیا ہو، لیکن اس کا مذاق اڑانے کے لیے کسی بندے کا ہم اس کو کہنا شروع کر دیتے ہیں حاجی صاحب، یا کوئی اگر حفظ نہ بھی کیا ہوا ہو کسی نے
اگر کسی نے حفظ نہ بھی کیا ہوا ہو لیکن ہم اس کی کچھ عادات اگر اس طرح کی ہوں تو اس کا نام حافظ رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ حقیقت میں جو لفظ تھا وہ اس بندے کی تعریف نہیں کر رہا تھا، یعنی جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوا وہ اس کی تعریف کے لیے نہیں استعمال ہوا۔ لیکن یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو تعریفیں واقعی تعریفیں ہیں، مذاق میں نہیں جو استعمال ہوئیں، بلکہ حقیقتاً جو تعریف کے لیے استعمال ہوتے ہیں لفظ، جو خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، وہ سب کی سب اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ ساری کائنات کا خالق مالک اللہ ہے، ہر شے کو اللہ بنانے والا ہے۔ تو جو بھی تعریف کی چیز ہوگی یا جس بھی چیز کی تعریف کی جائے گی، حقیقت میں وہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ اس لیے چاہے براہ راست کریں اللہ کی تعریف، یہ کہا جائے کہ کتنی خوبصورت شے اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی ہے، تو بھی وہ اللہ ہی کی تعریف ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ چیز کتنی خوبصورت ہے تو بھی وہ اللہ ہی کی تعریف ہے۔ تو جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو سارے جہانوں کا رب ہے، یعنی پالنے والا ہے، پرورش فرمانے والا ہے۔ ضیاء القرآن میں جو ترجمہ لکھا ہے مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے، ہم اس کو اپنے آپ سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے۔ ایک نطفے سے اللہ پاک انسان پیدا کرتا ہے۔ ایک نطفہ کیا ہوتا ہے؟ ایک قطرہ سمجھ لیں، پانی کا ایک قطرہ سمجھ لیں۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ ہم نے انسان کو ایک قطرے سے پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا۔ تو ایک قطرہ ہے، اب پانی کا ہم کوئی بھی ڈراپ ڈال کے دیکھیں، اس قطرے میں کیا ہے؟ نہ کوئی آنکھیں ہیں، نہ کوئی ناک ہے، کوئی چیز نہیں ہے، صرف ایک پانی کا قطرہ ہے۔ اس سے اللہ نے آنکھیں بنائی، ناک بنائے، ہونٹ بنائے، کان بنائے، ہاتھ پیر بنائے، دماغ بنایا، پورے ہمارے اعضاء بنائے، ہمارے جسم کے اندر کے اعضاء بنائے، سب کچھ بنا ڈالا کس سے؟ ایک پانی کے قطرے سے۔ تو جو یہ رب کا مطلب یہ لکھا ہوا ہے کہ جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے، تو اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ نہ تھا اور کچھ نہ ہونے سے اللہ پاک نے ایک ایسا انسان تخلیق کر دیا کہ جو حیرت کی انتہا ہے، کہ ایک چیز نہیں تھی اور اس کا وجود بنا کر اس کو اتنا خوبصورت بنا دیا کہ ساری مخلوق سے افضل کر دیا، اور وہ پوری کائنات پر وہ انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ایسا تخلیق کیا، ایسا حسین تخلیق کیا ہے، ایسی حسین اس کی عقل ہے، اتنا کمال عطا فرمایا ہے کہ وہ پوری کائنات پر حکمرانی کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری تعریف جو ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، بنانے والے کی تعریف ہے۔ تو پھر خلاصتاً یہی بات کہ براہ راست کسی چیز کی تعریف کریں یا انڈائریکٹلی کریں، ہر تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہوگی۔ اگلی آیت ہے الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم، دو صفتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ تسمیہ میں ہم نے پڑھا تھا دونوں صفتوں کا ہم نے ترجمہ اور محاورہ بھی پڑھ لیا تھا۔ رحمان بخشنے والا، رحم کرنے والا، جو بہت مہربان، رحیم مہربان، بڑا مہربان، رحم کرنے والا۔ تین مختلف ترجمے ہیں، لفظی ترجمے۔ محاورہ ترجمہ ہے بہت مہربان، رحمت والا، جو نہایت رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے، بہت مہربان، رحم کرنے والا، بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا، نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا۔ تسمیہ میں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ رحمان کی صفت میں رحمت اپنی انتہا کو ہے، اور رحیم کی صفت میں رحمت رحمان کی نسبت تھوڑی سی کم ہے۔ اور رحمان کا جو لفظ ہے، یہ لفظ کسی مخلوق کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ رحمان میں
رحمت کی جو صفت بیان کی گئی ہے، جو رحمت اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی جتنی رحمت لفظ رحمان میں پائی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر زیادہ رحمت کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ جتنی رحمت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے لفظ رحمان جو ہے یہ نام اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی صفت کو بیان نہیں کر سکتا۔ رحیم میں چونکہ تھوڑی سی رحمت کی صفت کی کمی رحمان کی نسبت کم ہے، اس لیے لفظ رحیم جو ہے وہ مخلوق میں کسی کی صفت بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے دونوں آیات پڑھی، دونوں کا انگلش ترجمہ نہیں دیکھا، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کا انگلش ترجمہ ہے آل پریز بی ٹو اللہ alone۔ آل پریز یعنی تمام تعریفیں، بی ٹو اللہ، اللہ کے لیے ہیں، alone صرف، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ آل پریز بی ٹو اللہ alone the sustainer of all the worlds، تمام دنیاؤں کا پالنے والا۔ الرحمن الرحیم کا ٹرانسلیشن ہے انگلش موسٹ کمپیشنیٹ ایور مرسیفل، موسٹ کمپیشنیٹ ایور مرسیفل۔ اگلی آیت ہے مالک یوم الدین۔ مالک کا مطلب ہے مالک، یوم کا مطلب ہے دن، الدین کا مطلب ہے بدلے کا یا بدلہ۔ پوری آیت کا مطلب ترجمہ ہوگا با محاورہ ترجمہ، روز جزا کا مالک وہ بدلہ کے دن کا مالک ہے، بدلہ کے دن کا مالک ہے، مالک ہے روز جزا کا، روز جزا کا مالک ہے۔ یہ سارے میں نے با محاورہ ترجمے 6 ترجمے پڑھ دی ہیں۔ اس کا انگلش کا ترجمہ ہے ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ۔ ڈے آف ججمنٹ یعنی قیامت کا دن، وہ دن جس دن انصاف کیا جائے گا، ججمنٹ کی جائے گی۔ ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ یعنی انصاف کے دن کا یا عدالت لگنے کے دن کا مالک ہے، یعنی اس دن روز آخرت جو ہے، روز قیامت جو ہے، روز جزا جو ہے، اس کا واحد مالک کون ہے؟ اللہ۔ پہلی 3 آیات سورہ فاتحہ کی ہو گئی ہیں۔ تینوں آیات کے لفظوں کے ترجمے اور تعوذ اور تسمیہ کا لفظی ترجمہ یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے اور با محاورہ ترجمہ بھی یاد کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ انگلش ٹرانسلیشن بھی یاد کرتے جائیں، اس سے آپ کی انگلش میں بھی بہتری آئے گی، آپ کی وکیبلری بڑھے گی اور آپ کو انگلش بولنے میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ بھی روانی آ جائے گی۔ اب میں نے جو سوچا ہوا ہے وہ یہ کہ ہم پیر، بدھ اور جمعے 3 دن کو جو ہم 3 دن جو سبق پڑھیں گے، پیر والے دن اس کا چھوٹا سا ٹیسٹ جو ہے وہ کر لیا جائے گا، 7 ہفتہ وار ٹیسٹ 5 منٹ کا ہوگا، یعنی یہی کلاس کے دوران اس کو پہلے اگلا سبق پڑھنے کے بعد کلاس کے اینڈ پہ پچھلے ہفتے کا 5 منٹ میں کہیں کہیں سے پوچھوں گی تو آپ لوگوں نے وہ مطلب جو ہے وہ سنا دینا ہوگا۔ اسی طرح پھر مہینے کے آخر میں ہم پورے مہینے میں جتنا پڑھا ہوگا وہ ریٹن ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ۔ اگر اس میں آپ کو کچھ نہیں سمجھ میں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم تفسیر نہیں کر رہے، ابھی ہم صرف ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ تفسیر پڑھنے کے لیے بہت ساری اسٹڈی کرنی پڑتی ہے اور اتنا ٹائم ابھی فی الحال آپ لوگ مینیج نہیں کر پائیں گے اور مشکل ہو جائے گی، اس لیے
تھوڑے سے آغاز کیا ہے، یعنی ترجمہ سے آغاز کیا ہے۔ انشاءاللہ ترجمہ پڑھتے ہوئے بھی ہمیں بہت جو ہے کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ ترجمہ مکمل کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ کسی ایک مفسر صاحب کی تفسیر کا مطالعہ بھی شروع کریں گے انشاءاللہ۔